اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ قرآنی دعاؤں کے سلسلے میں آج جو دعا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ سورۃ النساء سے آیت نمبر 75 میں ذکر کی گئی دعا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ اب یہاں سے ہماری دعا جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے جی، جسے ہم آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی قرآنی دعاؤں کے سلسلے میں گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دعا میں وقف کی 2 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا 3 حصے بنا دیں گے ہم اس دعا کے۔ پہلا حصہ ہوگا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، دوسرا حصہ ہوگا واجعل لنا من لدنک ولیا، اور تیسرا حصہ ہوگا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کو گریمیٹیکلی انالائز کرتے ہیں جی۔ ربنا از ایکول ٹو یا ربنا، اور یا از ایکول ٹو ادعو فعل، اور ادعو فعل از ایکول ٹو فعل بفاعل۔ ربنا از ایکول ٹو مضاف مضاف الیہ مفعول، اور ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر ندا، جس کا جواب و ندا ہے اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ اخرج فعل امر ہے جی، خا را جیم حروف مادہ باب افعال، اخرج یخرج اخراجن نکالنا۔ فعل امر اخرج تو نکال، نا ضمیر منصوب متصل جمع متکلم کی مفعول ہمیں، تو نکال ہمیں، کہاں سے نکال؟ من هذه القریۃ، من حرف جر جس کا مجرور هذه جو کہ اسم و اشارہ ہے، واحد مؤنث قریب کا۔ هذه میں ہا کھڑی زیر کے ساتھ آتا ہے نارملی، لیکن آگے ملانے کے لیے اس کو سیدھی زیر میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں اشارہ کے ساتھ اگر الف لام والا اسم آ جائے تو یہ مرکب ناقص بنتا ہے، مرکب اشاری۔ تو حاضی اسم و اشارہ، القریتی مشار الیہ، اور اسم و اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مجرور ہو گیا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا اخرجنا فعل کے، اور اخرجنا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ یہاں تک ترجمہ کریں تو کچھ یوں بنے گا، تو نکال ہمیں اس بستی سے۔ آگے الظالمی اہلھا، یہ بہت ٹیکنیکل سی ترکیب ہے جی، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، کیونکہ غالباً پہلی مرتبہ ہمارے اعراب القرآن سلسلے میں اس طرح کی ترکیب آئی ہے، تو اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھنا ہے آپ نے۔ ہم نے ایک ٹاپک پڑھا ہوا ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کس مرکب ناقص کو کہتے ہیں؟ ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، یعنی موصوف اور صفت کا مجموعہ جو ہے وہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ مرکب توصیفی میں اصل جو ہے وہ موصوف ہوتا ہے، صفت اسم کے چاروں اعتبارات سے موصوف کو فالو کرتی ہے۔ گویا اس صفت کو ہم نے جو ٹاپک پڑھا تھا توابع، اس میں بھی دیکھا تھا، یعنی تابع ایسا اسم ہوتا ہے جس کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، بلکہ وہ اعراب میں ماقبل کسی دوسرے اسم کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو صفت ہوتی ہے وہ تو چاروں اعتبارات سے موصوف کو فالو کرتی ہے، لیکن توابع میں چاروں اعتبارات سے فالو کرنا لازمی نہیں ہوتا، اس میں مین چیز ہوتی ہے اعراب میں فالو کرنا۔ بہرحال یہ جو صفت ٹرمینالوجی ہے نا، اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ گرامر کے 2 بڑے اسکول آف تھاٹس ہیں، ایک بصری کہلاتے ہیں اور ایک کوفی کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو صفت ہے یہ اصل میں کوفیوں کی اصطلاح ہے۔ بصری یا بصری جو ہیں یہ صفت لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ یہ نعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی کوفی جو ہیں وہ موصوف صفت کہتے ہیں، اور بصری یا بصری جو ہیں یہ منعوت نعت کہتے ہیں۔ تو یہ ٹرمینالوجی کا فرق ہے، بس ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم محمود صافی صاحب کی ورکنگ دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں نعت کا لفظ جو ہے وہ لکھا ہوا ملتا ہے،
تو اصل میں وہ صفت ہی ہوتا ہے. تو یہ ایک ٹرمینالوجی کا فرق ہے جی کوفیوں اور بصریوں کا. اب جو ٹاپک میں بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ نعت کے تحت یہ ٹاپک آپ کو زیادہ ملے گا کہ نعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں جی، یعنی دو طرح کی نعت ہوتی ہے. ایک نعت حقیقی ہوتی ہے اور ایک نعت سببی ہوتی ہے. نعت حقیقی اور نعت سببی. اچھا، نعت حقیقی سے کیا مراد ہے؟ نعت حقیقی بالکل وہی کانسیپٹ ہے جو ہمارا موصوف صفت کا کانسیپٹ ہم نے پڑھا ہوا ہے اپنے لسان القرآن کورس میں. لیکن نعت سببی جو ہے نا، اس کو سمجھنا ہے کہ یہ وہ صفت ہوتی ہے جو اپنے موصوف کی صفت کو براہ راست بیان نہیں کرتی بلکہ اس سے متعلق کسی اور اسم کی صفت بیان کرتی ہے. یعنی نعت حقیقی میں صفت جو ہے وہ اپنے موصوف کی صفت براہ راست بیان کر رہی ہوتی ہے، جبکہ نعت سببی میں صفت جو ہے وہ اپنے موصوف کی صفت کو براہ راست بیان نہیں کرتی بلکہ اس موصوف سے متعلق کسی اور اسم کی صفت کو بیان کرتی ہے. اور جس کی وہ صفت بیان کرتی ہے نا، وہ اسم عموماً نعت کے بعد آتا ہے، یعنی صفت کے بعد آتا ہے. اس کو ایک سادہ مثال سے ہم سمجھ لیتے ہیں. میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جاء رجل حسن وجہہ. اب ذرا اس جملے پر غور کریں. جاء فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے جی. رجل یہ مرفوع ہے، یہ فاعل ہو گیا جاء فعل کے لیے، اور رجل موصوف ہے جس کی صفت آ رہی ہے حسن. اب یہ جو حسن ہے نا، یہ نعت سببی ہے اس لیے کہ یہ رجل کی صفت بیان نہیں کر رہی بلکہ اس رجل کے متعلق جو اسم ہے وجہ، جو کہ صفت کے بعد حسن کے بعد آ رہا ہے، یہ اس کی صفت بیان کر رہی ہے. اصل میں اگر یہ جملہ ہوتا نا سمپل کہ جاء رجل حسن، تو ہم کہتے جی حسن جو ہے نا یہ نعت حقیقی ہے بس. لیکن اب حسن کے آگے آ گیا وجہہ، تو اب ہم کہیں گے کہ حسن جو ہے نا یہ نعت حقیقی نہیں بلکہ نعت سببی ہے، اس لیے کہ یہ حسن جو ہے یہ رجل کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ رجل کے متعلق جو وجہ ہے اس کی صفت ہے. اچھا، نعت سببی کی پہچان کیسے کرنی ہے اس کو اچھی طرح نوٹ کر لے. نعت سببی میں نا دو باتیں ضروری ہوتی ہیں. نمبر ایک کہ نعت کے بعد یعنی صفت کے بعد ایک اسم آتا ہے. نمبر دو، اور وہ اسم جو ہے موصوف سے کسی نہ کسی ضمیر کے ذریعے ملا ہوتا ہے، یعنی اس کا ربط ہوتا ہے کسی نہ کسی ضمیر کے ذریعے. کس کے ساتھ؟ موصوف سے، یعنی جس کی صفت ہوتی ہے. اب جو اصل چیز ہے نا وہ اعراب، جنس، عدد اور وسعت کے اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ جو صفت ہے وہ چاروں اعتبارات سے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. تو وہ صرف اسی صورت میں مطابق ہوتی ہے چاروں اعتبارات سے جب وہ نعت حقیقی ہو. اگر نعت سببی ہے تو صفت جو ہے وہ صرف دو چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے جی. نمبر ایک اعراب میں، نمبر دو وسعت میں. یعنی نعت حقیقی میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے چاروں اعتبارات سے، جنس، عدد، وسعت، اعراب. لیکن نعت سببی میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے دو اعتبارات سے، نمبر ایک اعراب، نمبر دو وسعت. اچھا، اب باقی جو دو پہلو ہیں جنس اور عدد، اس میں وہ اس اسم کے مطابق ہوتی ہے جس کی صفت بیان کی جا رہی ہوتی ہے. جیسے یہ جو اگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جاء رجل حسن، اگر اتنی ہی اگزامپل ہوتی تو رجل حسن میں رجل موصوف ہے، حسن صفت ہے اور یہ نعت حقیقی ہے، لہٰذا حسن چاروں اعتبارات سے اپنے موصوف رجل کے مطابق ہے. لیکن جب ہم دوسری اگزامپل کرتے ہیں جاء رجل حسن وجہہ، تو اس صورت میں حسن جو ہے یہ نعت سببی ہے اور یہ صرف دو اعتبارات سے اپنے موصوف رجل کے مطابق ہوگی. نمبر ایک اعراب میں، نمبر دو وسعت میں. جبکہ جنس اور عدد کے اعتبار سے یہ اپنے آگے آنے والے اسم یعنی جس کی یہ صفت ہے نا اصل میں
وجہ اس کے مطابق ہوگی۔ اب یہاں بائی چانس کہہ لیں، اس ایگزامپل میں چاروں اعتبارات سے ہی مطابق نظر آ رہی ہے، لیکن اب ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں تو اس میں آپ کو یہ چیز 100% کلیئر ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں جی جاءت امرأۃ حسن وجہھا۔ اب نوٹ کریں آپ، امرأۃ موصوف ہے، اس کی صفت ہے حسن اور یہ نعت سببی ہے، تو یہ صرف دو چیزوں میں مطابق ہے موصوف کے، نمبر 1 اعراب میں، نمبر 2 وسعت میں، اور تذکیر و تانیث میں اور عدد میں، یعنی جنس اور عدد میں یہ وجہ کے مطابق ہے۔ وجہ چونکہ واحد مذکر ہے تو حسن بھی واحد مذکر ہی استعمال ہوا ہے۔ تو اب امید ہے آپ کو بات کلیئر ہوگی اس ایگزامپل میں۔ اب یہی چیز جو ہے ساری میں آپ کو اس دعا میں جو کنسٹرکشن ہے نا، ہَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، یہاں پر اپلائی کرواتا ہوں جی۔ دیکھیں جی، القریتی موصوف ہے، معرفہ ہے، مجرور ہے، واحد ہے اور مؤنث ہے۔ اس کی صفت آگے آ رہی ہے الظالمی۔ اب یہ الظالمی جو ہے یہ نعت سببی ہے، اس لیے کہ اس کے آگے ایک اسم آ رہا ہے اور اس اسم کے ساتھ ایک ضمیر لگی ہوئی ہے جو کہ القریہ کے مطابق ہے۔ اور الظالمی جو ہے اصل میں القریہ کی صفت نہیں ہے بلکہ اہل کی صفت ہے۔ دیکھ لیں، الظالم معرفہ ہے اور مجرور ہے تو القریہ کے مطابق ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مذکر ہے اور واحد ہے اس لیے کہ اہل کے مطابق ہے، اور وہ جو ہا کی ضمیر ہے وہ القریہ کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ تو گویا القریۃ الظالم اہلھا کا ترجمہ ہوگا وہ بستی جس کے رہنے والے ظالم ہیں، یعنی بستی ظالم نہیں ہے، بستی کے رہنے والے ظالم ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میں بات سمجھانے کے قابل ہو گیا ہوں گا آپ کو۔ تو یہ چونکہ ایگزامپل آئی تھی جی نعت سببی کی، تو میں نے کہا اس کو ایکسپلین کر دوں آپ کے سامنے۔ اب اس کو میں مکمل طور پہ گرامیٹیکلی انالائز کروں تو اس کی ترکیب کچھ یوں بنتی ہے کہ القریتی موصوف، الظالمی صیغہ صفت، کیونکہ الظالم یہ صیغہ صفت ہے، اسم الفاعل ہے، اور جب بھی صیغہ صفت اسم الفاعل آتا ہے اس کا فاعل ہوتا ہے، تو اہلھا جو ہے آگے آ رہا ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، یہ الظالم صیغہ صفت کا فاعل ہے، اور صیغہ صفت اسم الفاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت بن رہا ہے القریہ کی، اور القریہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مشار الیہ بن رہا ہے حاضی اسم اشارہ کا، اور حاضی اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مجرور ہو رہا ہے من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو رہا ہے اخرجنا فعل کے، اور اخرجنا فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب النداء بن رہا ہے ندا کے لیے۔ تو یوں الحمدللہ پورا انالیسس ہمارا مکمل ہو گیا۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا تو نکال ہمیں، من ہذہ القریۃ الظالم اہلھا اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ تو الحمدللہ جی پہلا حصہ گرامیٹیکلی انالائز ہو گیا۔ اب چلتے ہیں دعا کے دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْکَ وَلِیًّا۔ واو عاطفہ ہو جائے گا، اجعل فعل امر، فعل با فاعل، جعل یجلو بنانا، لنا جار مجرور، متعلق ہو جائے گا اجعل فعل کے لیے، من لدن کا آگے آ رہا ہے جس میں من حرف جر ہے، لدن مجرور ظرف ہے جس کا مضاف الیہ کاف ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی ہے، گویا لدن کا ظرف مضاف الیہ مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، اور من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ بھی متعلق ہو سکتا ہے اجعل فعل کے لیے، یا زیادہ بہتر ہے یہ ہے کہ جو آگے ولین آ رہا ہے نکرہ، اس کے لیے ہم اسے حال بنا دیں، اور ولین جو ہے یہ مفعول بن جائے گا اجعل فعل کے لیے، اور یوں اجعل فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ ترجمہ کرنا چاہیں اپنے الفاظ میں تو کچھ یوں ہوگا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْکَ وَلِیًّا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور جو تیسرا حصہ کیا ہم نے اس دعا کا وہ ہے وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْکَ نَصِیرًا، بالکل اسی طرح ترکیب ہوگی اس کی جس طرح وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْکَ وَلِیًّا کی ہے ہم نے، اور ترجمہ ہم کریں گے اس کا اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی
مددگار بنا۔ تو الحمدللہ جی یہ ایک دعا تھی سورہ نساء کی، جس میں ہم نے الحمدللہ ایک نعت سببی والا ٹاپک جو ہے وہ کور کیا۔ اس آیت کے حوالے سے محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور اب آخر میں ہم اس دعا کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ فرماتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی دعا کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔